بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بواجب لنا رسول الله یہ تھے قاری مجاہد صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. گزار ہیں شاعر اہل بیت جناب عنایت صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ سب بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں. چند شعر پیش کی خدمت ہے کہ اب کہ یہ کیسی بلا شہر ازا آئی ہے، اب کہ یہ کیسی بلا شہر ازا آئی ہے، اتنا سناٹا نہیں جتنی کہ تنہائی ہے، اتنا سناٹا نہیں جتنی کہ تنہائی ہے. اور سوچنا کتنا چمکتا تھا ازا کا سورج، سوچنا کتنا چمکتا تھا ازا کا سورج، کیا ہماری ہی قطعوں سے گھٹا چھائی ہے، کیا ہماری ہی قطعوں سے گھٹا چھائی ہے. سوچنا کتنا چمکتا تھا ازا کا سورج، کیا ہماری ہی قطعوں سے گھٹا چھائی ہے. اور ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، کوئی سمجھاؤ مجھے کیسے یہ مولائی ہے. ان کو تو مانتا ہے ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، ان کو تو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ہے، کوئی سمجھاؤ مجھے کیسے یہ مولائی ہے، کوئی سمجھاؤ مجھے کیسے یہ مولائی ہے. الاجل کہتے رہے لگتا رہا باد صبا، الاجل کہتے رہے لگتا رہا باد صبا، پھر کسی دشت سے حلمن کی صدا لائی ہے، پھر کسی دشت سے حلمن کی صدا لائی ہے، پھر کسی دشت سے حلمن کی صدا لائی ہے. اور دشت دنیا میں بھلا کیسا پسینہ اس کے، دشت دنیا میں بھلا کیسا پسینہ اس کے، جس نے اسلام کے پرچم کی ہوا کھائی ہے. دشت دنیا میں بھلا کیسا پسینہ اس کے، دشت دنیا میں بھلا کیسا پسینہ اس کے، جس نے اسلام کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، جس نے اسلام کے پرچم کی ہوا کھائی ہے. اور اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے. اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، اس لیے کرتے ہیں سجاد کو یعقوب سلام، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے، یوسفوں کے چلے جانے پہ بھی بینائی ہے. مقطع حاضر ہے کہ دار ظلمات پہ ہوتا میں عنایت، لیکن دار ظلمات پہ ہوتا میں عنایت، لیکن غیب سے وارث عیسیٰ کی مسیحائی ہے، غیب سے وارث عیسیٰ کی مسیحائی ہے. دار ظلمات پہ ہوتا میں عنایت، لیکن غیب سے وارث عیسیٰ کی مسیحائی ہے. اب کہ یہ کیسی بلا شہر ازا آئی ہے، اتنا سناٹا نہیں جتنی کہ تنہائی ہے، اتنا سناٹا نہیں جتنی کہ تنہائی ہے. یہ تھے شاعر اہل بیت جناب عنایت صاحب جو بہترین اشعار آپ کے گوشگزار کر رہے تھے. گزار ہیں جناب حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں. اس کے فوراً بعد مولانا موصوف رونق افروزی ممبر ہوں گے. آپ سب بآواز بلند
नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएं। एक नारे सलवात। پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا گئے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے اور پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردا، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں،
خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشقیا، کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشقیا، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، نکلے تھے جب قیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ دیکھو بندھی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو تمہیں صغرا کا واسطہ، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے گئے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہمارے سلوات یہ تھے جناب حسن صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سب آواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ بآواز بلند صلوات فاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جن کے سال اسباب کی مجلس ہے ان کو مرحوم منور حسن ابن ابو الحسن صاحب کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تاریخیں اور مناسبت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب تاریخیں ہیں، اور اس کے لیے اگر ان تاریخوں کو ایام ولایت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ غدیر سے 18 ذی الحجہ سے 25 ذی الحجہ تک مسلسل اہم اور کئی مناسبتیں ہیں جو مذہب اہل بیت کی حقانیت کی بھی دلیل ہیں، امیر المومنین کی افضلیت اور حقانیت کی بھی دلیل ہیں، اور اس مناسبتیں ہمارے لیے ایک طرح کا اطمینان اور اپنے وجود کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہمارا دین الحمدللہ ایک مضبوط اور مستحکم دین ہے، اور آج بھی ہم کو اپنے دین کے لیے دلیلیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور زبردستی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب اہل بیت ایک ثابت شدہ مذہب ہے، اور اس مذہب میں جو بنیادیں ہیں، دلیلیں ہیں، ہمارے عقائد ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جہاں پر خالی ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے حق ہونے کو دوسرے بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ خود اپنی چیز کو اچھا کہنا یہ اور ہوتا ہے، اور دوسرا اگر اس کا اعتراف کر رہا ہے یہ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے حق ہونے کو غیروں نے مانا ہے یا اعتراف کیا ہے وہ تنہا امام علی ہیں۔ آپ کو اہل بیت کے علاوہ کوئی ایسا رہبر، رہنما اور لیڈر نہیں ملے گا جس کی رہبریت یا حقانیت کا اعتراف دوسروں نے کیا ہو۔ یہ دنیا میں تنہا امام علی کو شرف حاصل ہے، جن کے چاہے جس مجبوری کی بنیاد پر کیا ہو، جس وجہ سے بھی کیا ہو، آج امام علی کے بارے میں غیروں نے بھی جتنا اعتراف کیا ہے وہ کم نہیں ہے۔
غیروں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کم نہیں ہے۔ یہ مسلسل مناسبتیں اکثر نوجوان ہیں ان کے لیے کہ ابھی غدیر ایک اہم تاریخ تھی، یہ خود حقانیت کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل ہے۔ دوسری مناسبت ابھی مباہلہ ہے، مباہلہ بھی امام علی کی عظمت کی دلیل ہے، اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مباہلہ یوں ہی کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ مذہب اہل بیت کے ایک حقانیت کا اعلان بھی ہے، اہل بیت کے افضلیت کا ایک اعلان ہے، امیر المومنین کے حق ہونے کا، اور یہاں تک کہوں کہ امام علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے یہ آئے مباہلہ بھی اور مباہلے کا واقعہ بھی۔ اور چونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی دن ایک اہم مناسبت اور ہے کہ آیہ ولایت کا نزول بھی ہوا ہے، یعنی 24 ذی الحجہ کو آیہ ولایت بھی نازل ہوئی ہے۔ کم از کم ہم شیعہ ہیں تو ہمیں کچھ آیات ہر وقت یاد رہنا چاہیے، کچھ آیات کا ہر وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس دین جس مذہب پر ہوں جو اس کی بنیادیں ہیں تو ہم کو معلوم ہو۔ اس لیے کہ اگر خالی سنا سنایا مذہب ہے تو دوسروں کے پاس بھی سنا سنایا مذہب ہے، تو ہم میں اور دوسروں میں اتنا فرق تو ہونا ہی چاہیے کہ دوسروں کے پاس خالی سنا سنایا مذہب ہو، لیکن آج ہماری ضرورت یہ ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا مذہب خالی سنا سنایا نہ ہو بلکہ پڑھا پڑھایا مذہب ہو۔ ہم خود اپنی دلیلوں کو دیکھیں، کچھ آیات کو یاد رکھیں ہر وقت۔ آج جو ہے موبائل ہر نوجوان کے پاس ہے، جیسے صبح سے اٹھ کے شام تک میں 50 بار کم از کم، یہ بھی بہت کم ہے، آدمی یہ چیک کرتا ہے کتنے میسج آئے ہیں، کتنے میسج کسی نے بھیجے ہیں۔ تو دن میں 2-4 بار اہل بیت کے میسج بھی ہم دیکھیں، اور اللہ نے جو اہل بیت کے بارے میں میسج بھیجے ہیں ان میسج کا بھی ہم مطالعہ کریں، یعنی یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے ہمارے دین کے بارے میں میسج کیا دیا ہے، ہمارے علی کے بارے میں میسج کیا دیا ہے، ہمارے امام حسین کے بارے میں میسج کیا دیا ہے۔ جس طریقے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ غیروں نے میسج کیا بھیجا ہے جس میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، سوائے دماغ خراب کرنے کے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے میسج کو دیکھیں تو ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا، ہمارا وجود بھی نورانی ہوگا، ہمارا عقیدہ بھی مستحکم ہوگا، اور خود ہمیں یقین کامل ہو جائے گا جو دین ہمارا ہے معمولی دین نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل آیہ ولایت کا نزول۔ آیہ ولایت مشہور ہے، یہ بھی 24 ذی الحجہ کے لیے روایت ہے، بعد میں 25 ہے، لیکن 24 ذی الحجہ جس دن مباہلہ ہے اسی دن آیہ ولایت کا نزول بھی ہے۔ آیہ ولایت کا مطلب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، سورہ نمبر بھی 5 ہے اور اس کی آیت نمبر 55 اس آیت میں بھی چونکہ ولایت کا تذکرہ ہے، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور تمام تفسیروں میں جتنی بھی تفسیریں سب نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور اس کے زکوٰۃ دینے کے بعد آیت نازل ہوئی ہے، وہ تنہا مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ آج ہمارا اور مسلمانوں کا ایک اختلاف جس بات کے اوپر ہے، یہ واقعاً قابل افسوس ہے۔ بعض باتیں خالی طنز والی نہیں ہوتی ہیں بلکہ کسی وقت متوجہ کرنے کے لیے بھی سوچنے والی ہوتی ہیں کہ ہٹ دھرمی اور ضد کس حد تک ہے۔ 1400 سال ہو گئے کہ مسلسل دلیلوں دینے کے بعد بھی، مسلسل قرآنی آیات اور تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد بھی، آج 1400 سال کے بعد اتنی ترقی کے بعد بھی مسلمان یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں خالی دوست بنایا تھا۔ یعنی حیف ہے، افسوس ہے کہ اگر اس زمانے میں جو جہالت کا دور تھا، اگر اس جہالت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے اور آدمی مولا کے معنی دوست کر رہا تھا تو کسی حد تک قابل قبول ہو جائیں گے، لیکن جب آج سب کچھ ثابت ہو چکا ہے، آج علم کا زمانہ ہے، آج ترقی کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں کوئی پڑھا لکھا یہ کہے کہ پیغمبر نے اتنے اہتمام کے ساتھ خالی دوست بنایا تھا، یہ سوائے ہٹ دھرمی اور ضد کے کچھ اور نہیں ہے۔ واقعاً آج قابل غور ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام اور اتنا زیادہ انتظامات اور اس اہتمام کے ساتھ کئی کی آیتوں کا نازل ہونا، 3 دن پیغمبر کا غدیر میں لوگوں کو روکنا اور پھر ہر ایک کو دعوت دینا، ہر ایک کے سامنے کہنا، ہر ایک سے مبارکباد دلوا دینا، یہ ساری چیزیں اس بات کا پیغام تھے کہ یہاں کوئی معمولی چیز کا اعلان نہیں ہوا ہے،
یہ معمولی بات نہیں پہنچائے گی، دوستی وستی کا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر قابل غور چیز ہے کہ اگر دوستی کا معاملہ ہے، پیغمبر نے سب سے پہلا جملہ تو یہی کہا ہے کہ من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں۔ اگر یہ جملہ پیغمبر نے پہلے فرمایا ہے تو یہ پیغام تھا کہ اگر خالی ہم تمہارے دوست ہیں تو پھر علی کو بھی تم دوست مانو، لیکن اگر ہم تمہارے حاکم ہیں، ہم تمہارے سرپرست ہیں، ہم تمہارے رہبر ہیں، ہم تمہارے رہنما ہیں، ہم تمہارے اولا بالتصرف ہیں، تو جو ہم ہیں وہی تمہیں علی کے بارے میں ماننا پڑے گا۔ ایک سلامات پڑھ دیں محمد و آل۔ دوسری چیز قابل غور ہے کہ یہ جو آئے ولایت کا میں نے تذکرہ کیا، اس لیے تذکرہ کیا، خود آئے ولایت غدیر کو ثابت کرتی ہے، یعنی غدیر خود اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن جو ماننے پر تیار نہ ہو، آئے ولایت صاف صاف اعلان ہے۔ آج سارا اختلاف یہی تو ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے۔ آیے ولایت جو نازل ہوئی ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور علی ولی ہیں، یعنی قرآن میں تینوں کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہے۔ اور اتفاق قابل غور یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ بھی الگ استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی صرف ایک لفظ ولایت جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی لفظ رسول کے لیے استعمال کیا ہے، وہی لفظ علی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ایک ہی لفظ کا استعمال کرنا اس بات کا پیغام تھا، جس معنی میں تم اللہ کو مولا مانتے ہو اسی معنی میں رسول کو ماننا پڑے گا، اور جس معنی میں اللہ اور رسول کو مولا مانا ہے علی کو بھی اسی معنی میں ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ واضح ہے، سامنے کی چیز میں اس لیے یہاں تک لے کر آیا کہ آج اگر ہم لوگ پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اگر ہم لوگ مطالعے کے عادی ہو جائیں، آج اگر روز طے کر لیں کہ دن میں کم از کم 24 گھنٹے میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے دین کے بارے میں کسی سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ کبھی کہ بھی کوئی بات آ جائے، کم از کم اپنے بارے میں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارا مزاج پڑھنے کا ہو، ہمارا مزاج مطالعے کا ہو، ہم کتابیں پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور آج کے زمانے میں تو کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی کہاں سے خریدیں اور پیسے ملے نہیں ہیں اور حالات ایسے ہیں۔ بھائی موبائل تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، موبائل ایک ایسی چیز ہے جس نے ساری چیزوں سے بے نیاز کیا ہے۔ جب موبائل نے ہر چیز سے بے نیاز کیا ہے تو پھر اسی موبائل میں کتابیں بھی ہیں، اسی موبائل میں دین بھی ہے، اسی موبائل میں مذہب بھی ہے۔ کم از کم ہمیں یہ احساس ہو کہ جیسے اس موبائل سے ہر کام ہم کرتے ہیں تو اسی موبائل سے اپنے دین و مذہب کو بھی سیکھیں۔ یقین رکھیے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ موبائل سے روزانہ کچھ نہیں، خالی 10 منٹ آپ امام علی کے نام پہ نکال دیجئے، یہ طے کر لیجئے کہ 10 منٹ روزانہ اگر علی والے ہیں تو امام علی کے بارے میں ضرور پڑھیں گے، تو یہی 10 منٹ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ اسی 10 منٹ کا فائدہ کتنا زیادہ ہوگا۔ ایسی صریحی آئے ولایت یہ خود ہمارے حقانیت کا دلیل ہے۔ مناسبت کی بات تھی، ایک اور مناسبت انہی تاریخوں میں ہے، اتفاقاً اسی 24 تاریخ کو ہی آئے تطہیر کا نزول بھی ہے، جو ہم لوگ پورے سال حدیث قصہ کے ضمن میں پڑھتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، یعنی سورہ نمبر بھی وہی ہے، آیت نمبر بھی وہی ہے، مکمل آیت نہیں ہے، درمیان کی آیت ہے کہ انما یرید اللہ، یعنی اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے، یہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اور ایک اور آیت، بلکہ یہ کہوں سورہ نازل ہوا ہے، بعض میں 24 ہے، بعض میں 25 ذی الحجہ ہے، وہ ہے سورہ دہر کا نزول۔ سورہ دہر کے 3 نام ہیں، اسی سورہ کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اسی سورہ کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اور اسی سورہ کو سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، یعنی یہ 3 نام اسی سورہ کے۔ یہ سورہ اہل بیت کی عظمت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اور اس سورہ کا واقعہ یہ ہے، سنا ہوا ہے لیکن اشارتاً ایک بات کے پس منظر میں عرض کرنا ہے کہ اس واقعے کا تعلق اس بات سے ہے کہ اہل بیت کے ہاں آج ہمارے ہاں بھی ہم لوگ منتیں مانتے ہیں، اور اہل بیت نے بھی منت مانی ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم کیا منت مانتے ہیں اور اہل بیت کیا منتیں مانتے تھے۔ آج ہماری منتیں کیا ہوتی ہیں اور اہل بیت کی منتیں کیا ہوتی تھیں۔ روایت یہ ہے کہ امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، مریض ہوئے، اور جناب سیدہ نے منت مانی تھی۔ اور یہ یقین رکھیے کہ اہل بیت کا ہر عمل ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے، کہنے کا حق ہے کہ یہ امام حسن امام حسین کا بیمار ہونا
اور جناب سیدہ کا منت ماننا یہ بھی ایک مصلحت تھی ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ اگر منت ماننا ہے تو جناب سیدہ کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا، اور شاید جناب سیدہ کا منت ماننا بھی پیغام تھا کہ زیادہ تر منت عورتیں ہی مانتی ہیں، تو جب زیادہ منتیں عورتیں مانتی ہیں تو پھر جناب سیدہ کی سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر منت ماننا ہے۔ اور جناب سیدہ کی سیرت کیا ہے؟ میں واقعات پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ ہوتا ہے کہ فلاں واقعے کو غلط بتا دیا، واقعے کا اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ قابل غور ہے کہ بھائی کتنا بھی سچا واقعہ ہو، منت مان کے واقعہ سن لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ منت میں کم از کم اللہ کے لیے تھوڑی بہت زحمت کرے تب تو معاملہ ہے، منت میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو تب تو معاملہ ہے۔ خالی کوئی قصہ سن لینا، کوئی واقعہ سن لینا، چٹپٹ بی بی کی کہانی ہے اور 40 عورتوں کی کہانی ہے، اور کس طرح کی کہانیاں صحیح ہو سکتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہانی صحیح ہو، واقعہ صحیح ہو، لیکن خود اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے کہ کوئی کام کروانا ہے تو پھر کہانیاں سن کے کام نہیں ہوتے ہیں، عظمت اہل بیت اور سیرت اہل بیت کو نگاہوں میں رکھ کر وہ کام کرے جس سے اہل بیت بھی خوش ہو اور اہل بیت کا پروردگار بھی خوش ہو۔ ایک سلامات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض کاموں میں ایک عقیدت کا شکار رہتے ہیں اور اس عقیدت میں انہیں سوچتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سی رسم و رواج کے جڑ پکڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ معاملہ آ جاتا ہے عقیدت کا، لہٰذا ہم بھی بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ بھی اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہر آدمی سوچتا ہے عقیدے کا معاملہ ہے، ابھی الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، عقیدہ اپنی جگہ الحمدللہ مستحکم ہے، عقیدے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم عمل کون سا کر رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ طریقہ کون سا ہم نے اپنایا ہے، اور اگر عمل اور طریقہ اپنایا ہے تو کوئی بھی عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک اہل بیت کی رضا نگاہوں میں نہ ہو، جب تک خوشنودی پروردگار نگاہوں میں نہ ہو۔ نماز جیسی ایک انتہائی عظیم الشان عمل بھی اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتا ہے جب تک اللہ کی خوشی نگاہوں میں نہ ہو۔ دن بھر ہم نماز پڑھتے رہیں، نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ ہم کتنے دن بھوکے رہ جائیں، اگر اللہ کی خوشنودی نگاہوں میں نہ ہو تو اسے عبادت نہیں کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی کتنا اہم عمل کیوں نہ ہو اس وقت تک عبادت نہیں ہوتا ہے جب تک ان کی خوشنودی نگاہوں میں نہ ہو۔ جب اللہ کے معاملات بغیر اچھی نیت کے قابل قبول نہیں ہو سکتے ہیں تو یقین رکھیے کوئی بھی عمل ہو جب تک اہل بیت کی خوشی نگاہوں میں نہ ہو قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، عزاداری امام حسین بھی اگر اہل بیت کی خوشی کے لیے نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی ہے، اگر اللہ کے خوشنودی کے لیے نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی ہے۔ عزائے امام حسین کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک طریقہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں لہذا کرنا ہے، عزاداری امام حسین کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے، سب انجمن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے، سب نے مجلس کی ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے، فلاں نے یہ حصہ بانٹا ہے تو ہمیں بھی یہ حصہ بانٹنا ہے۔ اسے عزاداری نہیں کہتے۔ عزاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا ہے جس سے جناب سیدہ راضی ہو جائیں، وہ کام کرنا ہے جس سے امام حسین خوش ہو جائیں، وہ طریقہ اپنانا ہے جس سے جو ہمارے زمانے کا علی ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، تب تو ہم عزادار حسین ہیں۔ ایک سلمات پڑھیں محمد والے۔ تو یقیناً اصل جب تک رضا نہ ہو، جب تک خوشنودی نہ ہو، تو بات آئی ایک جملہ یہ بھی قابل غور ہے کہ عزائے امام حسین معمولی عمل نہیں، ایک عظیم الشان عمل ہے، ایک بابرکت عمل ہے، اور خالی عمل نہیں ہے بلکہ ذمہ داری سے کروں بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جب عبادت ہے تو ہم کو اس عمل کو عبادت سمجھ کے انجام دینا ہے، خالی رسم و رواج سمجھ کے انجام نہیں دینا ہے۔ اور اگر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ رسم و رواج اور عبادت میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک بہت معمولی سے فرق ہوتا ہے، البتہ بہت سے فرق ہیں۔ رسم و رواج اور عبادت میں ایک معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ رسم و رواج میں پبلک کی خوشی دیکھی جاتی ہے، رسم و رواج میں جو ہمارے دل میں آیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، رسم و رواج میں ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے وہ دیکھا جاتا ہے، رسم و رواج میں لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھا جاتا ہے، رسم و رواج میں یہ ہوتا ہے یہ نہ کہا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ یعنی جہاں لوگ نگاہوں میں ہو، اپنی فکر نگاہوں میں ہو، اپنے بزرگ نگاہوں میں ہو، اپنا ماحول نگاہوں میں ہو، اپنا سماج نگاہوں میں ہو، اسے رسم و رواج کہتے ہیں، اور جہاں پر اللہ اور اہل بیت کی خوشنودی نگاہوں میں ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔
عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے ہم یہ نہ دیکھیں کہ سماج کیا کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اہل بیت کیا کہتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھیں جناب سیدہ کیا کہیں گی۔ اگر ہم نے یہ نگاہوں میں رکھا ہے تب تو ہم نے عبادت کی ہے، لیکن ہم پوری زندگی ہم عزاداری بظاہر کرتے رہیں تو رسم و رواج تو ہو جائے گی، عبادت نہیں بن پائے گی۔ اسے عبادت سمجھ کے انجام دینا، عبادت ان کی خوشی ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ قابل غور ہے، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، ہم لوگ استقبال محرم کرتے ہیں اور کس شان سے، لیکن اس ضمن میں بھی رہبر معظم انقلاب کا ایک بہترین جملہ ہے، ہم یقیناً عزائے امام حسین کا اہتمام کریں، یقیناً ہم عزاداری کا استقبال کریں، عزاداری امام حسین کریں، لیکن عزاداری کے ساتھ ساتھ ان تاریخوں میں جو مناسبتیں ہیں اس سے بھی غافل نہ ہوں۔ یعنی ایک بہترین ان کا جملہ ہے کہ غدیر سے لے کر مباہلہ تک جو اہم مناسبتیں ہیں اس سے بھی غافل نہ ہو۔ یہ در حقیقت عظمت اہل بیت ہی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ انہی چیزوں کے چھوڑنے کا نتیجہ کربلا کی شکل میں سامنے آیا۔ یعنی دنیا نے غدیر اور مباہلے کو نہیں سمجھا ہے جس کا نتیجہ کربلا تھا۔ یعنی اگر اس وقت لوگوں نے غدیر کو سمجھ لیا ہوتا، مباہلے کو سمجھ لیا ہوتا تو یزید جیسے فاسق و فاجر سر پہ نہ چڑھتے اور کربلا وجود میں نہ آتی۔ کربلا سے پہلے ہمیں غدیر کو اہمیت دینا ہے، مباہلے کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل تو عزائے امام حسین جیسا ایک عظیم الشان سلسلہ جو الحمدللہ ہماری شان بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے، اور یہ شروع ہونے والا ہے۔ اور ایک بات یہ عرض کر دوں، بعض افراد شاید آگاہ ہوں، دیکھیے عزاداری کے سلسلے میں ہر دور میں دشمنوں نے فتنہ و فساد کی کوشش کی ہے، اور جتنا جتنا غیبت سے آپ ظہور سے نزدیک ہوں گے اتنا اتنا زمانے میں فتنہ و فساد بڑھتے رہیں گے۔ زمانہ جتنا جتنا امام کے ظہور سے نزدیک ہوگا اتنا اتنا فسادی اور فتین لوگ فتنہ پروری بھی کریں گے، فساد بھی پھیلائیں گے، اور ایسے ایسے بات سامنے لائیں گے جس سے خود بخود فتنہ پیدا ہو، جس سے اختلافات ہوں۔ لیکن ہمیں اس بات سے بھی آگاہ رہنا ہے، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فتنہ پرور کو فتنے کا موقع نہیں دینا ہے۔ اور سب سے بڑا کمال آدمی کا ہوتا ہے حق پر رہنے کے لیے دشمن شناسی کا ہنر جانتا ہو، یہ ہمیں معلوم ہو کون ہمارا اپنا ہے اور کون دشمن ہے۔ اور دشمن شناسی میں یہ ایک اہم پہلو ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ کون دشمن ہے اور کون ایسا دشمن ہے جو اپنوں کا لباس پہن کر ہمارے درمیان ہے۔ اس لیے یہ بھی تاریخ میں رہے کہ ہمیشہ دشمنوں نے ایسے افراد کو بھی استعمال کیا ہے جن کے چہروں پر نقابیں ڈال کر حق والوں کے درمیان پہنچا دیا ہے۔ آج عزاداری ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ یزید جیسے دشمن اسلام کو مسلمان بنا کر اسی لیے دائرہ اسلام میں لائے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچائیں، ورنہ یقین رکھیے کہ اگر یزید کے باپ دادا اسلام نہ لائے ہوتے تو اسلام کو اتنا نقصان نہ پہنچتا جتنا ان لوگوں کے اسلام لانے کے بعد سے ہوا ہے۔ یعنی کبھی کبھی دشمن چہرے پر نقابیں ڈال کر ایسے افراد کو لے کر آتا ہے اصل چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ تاریخ نگاہوں میں ہے کہ اگر یہ افراد نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو پھر اسلام کو اتنا نقصان نہ پہنچتا جتنا آج پہنچا ہے۔ حتیٰ یقین رکھیے کہ یہ لوگ اگر دائرہ اسلام میں نہ آئے ہوتے تو اسلام میں فرقوں کا تصور نہ ہوتا، اسلام میں فرقے نہ بنتے۔ در حقیقت یہ افراد آئے ہی اس لیے تھے کہ اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹیں، اس لیے کہ دشمن اتنا جانتا ہے کہ حقیقی مسلمانوں کے سامنے کھل کر سامنے آ کر کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور جب امیر المومنین جیسی ذات نگاہوں میں ہو تو مولا کائنات کے سامنے کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کھل کر مقابلے میں آ جائے، تو طریقہ یہی اپناتا ہے کہ اندر سے جڑوں کو کاٹتا ہے۔ جب یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے تو ہر دور میں اس بات سے بھی ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ظاہری دشمن کو دیکھ رہے ہوں اور دشمن نے کچھ اپنے نمائندے ہمارے درمیان چہرے پر نقابیں ڈال کر بھی بھیجی۔ ہمیں اپنے مشن کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ عزاداری رسم و رواج نہیں ہے بلکہ عزاداری ایک تحریک کا نام ہے دنیا سے ہر طرح کے فتنہ و فساد کے خاتمے کا۔ عزاداری نام ہے دنیا سے ہر طرح کی برائی کے خاتمے کا۔ عزاداری نام ہے انسانیت کو پروان چڑھانے کا۔ عزاداری نام ہے کہ دنیا میں کسی طرح کا ظالم کسی کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ عزاداری نام ہے کسی ظالم سے انسانیت کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ عزاداری نام ہے دنیا کے ہر مظلوم کا ساتھ دینے کا۔
جب عزاداری نام ہے دنیا کے مظلوم کا ساتھ دینے کا اور ظالم کے خلاف اٹھنے کا، تو یہ بھی یقین رکھیے کہ کسی بھی زمانے کا ظالم عزاداری کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی بھی زمانے کا کوئی بھی ظالم ہو عزاداری کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑا بہت بھی اسے اگر عزاداری کے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر سب سے زیادہ جس چیز کا وہ مقابلہ کرے گا وہ عزاداری ہے، اس لیے کہ عزاداری اس تحریک کا نام ہے جو کسی بھی زمانے کے یزید کو برداشت نہیں کر سکتی۔ عزاداری کا ایک بہت بڑا درس ہوتا ہے کہ عزاداری اس حسین مظلوم کی ہوتی ہے جو پیغام دیتی ہے کہ بھرے گھر کے گلے تو کٹ سکتے ہیں لیکن یزید سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ در حقیقت عزاداری کا ایک بہت بڑا درس ہوتا ہے۔ لہذا کسی زمانے میں کوئی بھی یزید، لیکن ایک بات میں نے بعض جگہوں پر عرض کی ہے، یہاں بھی عرض کر دوں، آج ہم سب کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پوری دنیا میں، عزائے امام حسین کی حفاظت ضروری ہے، اس تحریک کی حفاظت ضروری ہے، اور اس تحریک کی حفاظت کے لیے کچھ چیزوں پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت بھی ہے۔ پہلا ایک معاملہ قابل غور یہ ہے کہ آج ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ جہاں پر ہم کسی کے محتاج نہ ہوں دوسرے ہمارے محتاج ہوں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے توقع کیجئے کہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہو، آپ اپنے افراد کو وہاں تک پہنچائیے کہ جہاں پر آپ کے حق میں فیصلہ ہو۔ دیکھیے یہ بھی تو ایک راستہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ چاہیے کوئی آپ کا حق دے، آپ کسی سے مطالبہ کیجئے، آپ اپنے کو وہاں تک پہنچا دیجئے کہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنے مطالبات پورے ہو جائیں۔ آپ اپنے کو وہاں تک پہنچا دیجئے کہ آپ کسی کا محتاج نہ رہیں، اور جب غیر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اتنی محنت کا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہو، اس لیے کہ جتنا بڑا مشن ہوتا ہے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خالی ایک ایک بجے رات تک جاگ کر کبھی مشن میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، یہ خالی موبائل کھیل کر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، یہ خالی سٹے بازی سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یہ خالی مسالے کے ذریعے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ قوم کا اگر ترقی کرنا ہے اہل بیت کے مشن کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو سرکار سید الشہداء کے پیغام کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا، اور ہمارا گھرانہ تو ایسا ہے، ایسے افراد سے ہم وابستہ ہیں جنہوں نے خالی زبان سے ہم سے کوئی بات نہیں کہی بلکہ سب کچھ کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ جنہوں نے جب سب کچھ کر کے دکھا دیا ہو تب تو آج ہمارے لیے کہنے کا موقع نہیں کیسے ترقی کریں۔ اہل بیت نگاہوں میں ہے، انصاف سے بتائیے کیا معصومین میں کوئی بھی امام کسی کے دروازے پر گیا ہے؟ کبھی کسی امام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے؟ کیا ہمارا کوئی امام کسی کا محتاج ہوا ہے؟ نہیں، تاریخ تو اس کے الٹی ہے کہ لوگ اہل بیت کے دروازے پر آئے ہیں، لوگوں نے اہل بیت کے دروازے پر سر جھکایا ہے، لوگوں نے اہل بیت کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے۔ یعنی اگر اہل بیت نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے بلکہ دنیا نے اہل بیت کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، تو سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہم اسی وقت ہوں گے کہ محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ ہم مجبور نہ ہوں دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے پر، بلکہ دوسرا ہمارے دروازے پر آ کر ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ تب تو معاملہ ہے کہ ہم نے شیعت کو سمجھا ہے، تب تو معاملہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے۔ اور کم از کم دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر معمولاً آدمی محتاج ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے دولت و پیسہ اور دوسرا علم۔ یا تو دولت کے معاملے میں آدمی دوسرے کے آگے مجبور ہوتا ہے سر جھکانے پر اور ہاتھ پھیلانے پر، یا علم کے لیے۔ آپ تمام اماموں کی سیرت پڑھیے، اہل بیت نہ تو کسی کے گھر پہ پیسہ مانگنے گئے اور نہ کسی کے دروازے پر علم لینے کے لیے گئے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کو پیسہ لینا ہوا، مدد لینی ہوئی، وہ بھی اہل بیت کے دروازے پر آیا ہے، اور جسے علم لینا ہوا اسے بھی اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑا ہے۔ سچے علی والے ہیں تو ان دو میدانوں میں محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ جہاں پر آج ہماری پہچان یہ ہو کہ یہ وہ قوم ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے بلکہ پوری دنیا کو یہی قوم عطا کرتی ہے۔ شرط ہے کہ ہم بھی اتنے محنت کے عادی ہو جائیں۔ یعنی آج اقتصادی میدان میں بھی آگے بڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، علمی میدان میں بھی آگے بڑھنا ہماری ذمہ داری۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہونا چاہیے تو علی کے چاہنے والوں کے پاس ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ اگر دولت ہونا چاہیے وہ بھی علی کے چاہنے والوں کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ جہاں پر انسان مجبور ہوتا ہے وہاں مجبور نہ ہو، اس لیے کہ یہی دو چیزیں آدمی کو مجبور کرتی ہیں۔ ہم سچے اگر علی والے یہ طے کر لیں کہ ہمیں علمی میدانوں میں محنت کر کے اپنے کو آگے پہنچانا ہے،
اور اقتصادی میدان میں بھی محنت کر کے اپنے کو آگے پہنچانا ہے۔ اور اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر محنت کے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے، گھر بیٹھے آدمی کو کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، سونے جاگنے کا ٹائم فکس ہو تبھی کامیاب ہوں گے، ہمارے لیے پتہ ہو کہ کتنی محنت کس راستے پر ہے۔ تو آج کے زمانے کا ایک ہمارے لیے بہت بڑا درس اور پیغام ہے، کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک پیغام ہے جس نے ہمارے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے۔ اور اہل بیت نے کربلا کی قربانی کے بعد اس فرش عزا کی بنا اسی لیے ڈالی ہے کہ امام حسین کا تذکرہ ہوتا رہے تاکہ جو امام حسین کا مشن تھا وہ دنیا تک پہنچتا رہے۔ اور امام حسین کا مشن یہ تھا کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، دنیا ہماری محتاج ہو۔ یزید اگر چاہے کہ سر جھکا دے تو ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن سر کو جھکا نہیں سکتے ہیں۔ ہیہات من الذلہ، یہ امام حسین کا جملہ تھا کہ ہم نے جب ولایت کو اپنا لیا ہے تو ولایت اس قوت و طاقت کا نام ہے جو کسی کے آگے سر نہیں جھکانے دیتی ہے۔ ولایت امام علی کا معاملہ ہے، جب دل میں ولایت علی آ جاتی ہے تو آدمی کا ضمیر اسے پیغام دیتا ہے کہ تم نے تو علی کی ولایت کو مانا ہے، جب علی کی ولایت کو مانا ہے تو کسی غیر کے آگے سر نہیں جھک سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا مولا جب علی ہے، علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی، تو پھر جب بلندی والے علی کو مانا ہے تو پھر سر بلند رہے گا، سر جھکے گا نہیں۔ یعنی اگر علی ہمارا مولا ہے تو سر ہمارا اونچا رہے گا، یہ سر نہیں جھک سکتا ہے۔ تو یہ اتنی مناسبتیں تھیں، انہی مناسبتوں میں قابل غور مناسبت جو پیغام ہے اہل بیت کے سلسلے میں کہ اتنی زیادہ، میں نے غدیر ہے یہ مناسبت ہے، مباہلہ ہے یہ مناسبت ہے، آیہ تطہیر کا نزول ہے یہ مناسبت ہے، اور آیہ تطہیر کے علاوہ سورہ دہر، سورہ انسان، عرض کر رہا تھا کہ واقعہ پورا یہی ہے کہ جب نذر مانی ہے، منت مانی ہے، اور اس نذر کو پورا کرنے کے لیے پھر 3 دن روزے رکھے، یعنی نذر کو پورا کرنے کے لیے جناب سیدہ نے، امیر المومنین نے، امام حسن، امام حسین نے، اور ساتھ میں جناب فضہ نے، ان 5 لوگوں نے روزے رکھے۔ تو جب روزے رکھے ہیں اس کے بعد یہ مکمل سورہ نازل ہوا ہے جس کو سورہ دہر کہتے ہیں، سورہ انسان کہتے ہیں۔ اس سورہ میں بس ایک قابل غور چیز ہے، قابل غور چیز ہے، کانا سعیکم مشکورا، کہ تمہارا عمل قابل شکریہ ہے۔ اس سے پہلے ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ اللہ کی محبت کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ اس میں ہرگز، قرآن کی آیت ہے کہ ہرگز یہ اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ سورہ دہر اہل بیت کے شان میں نازل ہو کر ہم سب کو پیغام دے رہا ہے کہ جب اہل بیت نے اپنے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہر کام اللہ کے لیے کیا ہے، تو ہم سچے مولائی اسی وقت ہوں گے کہ ہر کام علی کے لیے کریں، اپنے لیے نہ کریں۔ ہمارا ہر کام اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہو۔ لیکن ایک قابل غور جملہ ہے، کانا سعیکم مشکورا، یہ امام کے لیے اور اہل بیت کے لیے بیان کیا کہ کانا سعیکم مشکورا، تمہارا عمل قابل شکریہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا عمل قابل شکریہ ہے۔ دیکھیں پوری دنیا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، پوری دنیا اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور وہاں پر ہے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ یہ قرآن نے کہا کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، خالق کا شکر ادا کرے۔ قرآن کہہ رہا، اور پھر ایک جملہ ادا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ تو ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہم نعمتیں بڑھا دیں گے، ہم اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی پوری دنیا کو حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور تمام مخلوق اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یعنی تمام دنیا شاکر ہے اور اللہ مشکور ہے۔ یعنی جو شکر ادا کرنے والے ہیں وہ کائنات ہے، اور جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ لیکن سورہ دہر گواہ ہے، کانا سعیکم مشکورا، اے اہل بیت تمہارا عمل قابل شکریہ ہے۔ یعنی اہل بیت تم وہ ہو جن کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اہل بیت ہیں جن کا شکریہ اللہ ادا کرتا ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی ایک انسان کے لیے معمولی شرف نہیں ہے کہ جس کا اللہ شکریہ ادا کرے۔ جب اللہ شکریہ ادا کرا تو ایک جملہ یہ بھی قابل غور ہے کہ پھر ہم اگر رسول کے بعد کسی کو خلیفہ مانے، کم از کم ایسے کو مانے جس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے۔ یعنی رسول کے بعد اگر ہم کسی کو مانے تو ایسے ہی کو تو مانے کہ جس کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہو، اور کائنات میں اگر کسی کا شکریہ ادا کیا ہے تو تنہا علی ابن ابی طالب کے ذات ہے۔ یعنی گویا ایک ایک واقعہ امام علی کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، ایک ایک واقعہ اہل بیت کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے، ایک ایک واقعے میں آل محمد کے لیے پیغامات ہیں۔ لیکن یہ جملہ کہ کانا سعیکم مشکورا، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عمل برباد نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو خود اللہ شاکر بن جاتا ہے، اللہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک عمل اہل بیت نے کیا ہے روزے کی شکل میں، امام حسن امام حسین نے روزے رکھے، جناب سیدہ نے روزہ رکھا، امام علی نے روزہ رکھا، تو قرآن نے کہا کہ کانا سعیکم مشکورا، یعنی اللہ کے لیے نیت تھی تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے شکر ادا کیا ہے، کانا سعیکم مشکورا کہا ہے۔ تو جب اس عمل کی بنیاد پر ان کا عمل قابل شکریہ ہو جائے تو اگر یہ پورا گھر اللہ کے لیے قربان کر دیں تو کیا ان کا عمل قابل شکریہ نہیں ہوگا؟ یہ عمل ہی تو قابل شکریہ ہے کہ زمانے ختم ہو گئے لیکن آج بھی نام حسین زندہ ہے۔ بڑے سے بڑے یزید آئے، حسین ابن علی کے ذکر کو ختم کرنے کے تمنا لے کر خود ختم ہو گئے، لیکن آج بھی حسین ابن علی کا تذکرہ باقی ہے، آج بھی حسین ابن علی کا ذکر باقی ہے، اس لیے کہ اس ذکر کو باقی رکھنے والی کائنات نہیں ہے بلکہ خداوند عالم ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں حسین نے قربانیاں دی تھیں تو جب تک دنیا باقی ہے نام حسین باقی رہے گا، حسین ابن علی کا تذکرہ باقی رہے گا۔ کتنے زمانے گزرے ہیں، کیسے کیسے حالات سے لوگ گزرے ہیں، لیکن زمانے ختم ہو گئے، نام حسین ابن علی ختم نہیں ہوا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ باقی ہے۔ بس ایک جملہ عرض کرنا ہے ربط مصائب کے لیے کہ آج امام حسین کا تذکرہ ایک عظیم الشان ذکر ہے، اور خود ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر اللہ اسے باقی نہ رکھتا تو پھر وہ اثر جو آج عزاداری میں ہے وہ دکھائی نہ دیتا۔ کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں، تب بھی آج قابل غور ہے کہ اصالہ صاحب کی مجلس بھی ہے۔ آدمی جب زمانہ گزر جاتا ہے تو غم کو بھول جاتا ہے، جب ٹائم گزر جاتا ہے تو غم میں کمی آ جاتی ہے، لیکن تنہا غم امام حسین وہ غم ہے جس میں کمی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ محرم آنے والے ہیں، انسان اپنے کو آمادہ و تیار کر دیتا ہے غم منانے کے لیے۔ اپنا عزیز بچھڑتا ہے تو غم بھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا غم ہے کہ غم کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان اپنا رشتہ دار چلا جائے کچھ سال کے بعد انسان غم کو یاد نہیں رکھ پاتا ہے، لیکن آج 1400 سال ہو گئے اور ہم نے تو کربلا کو دیکھا نہیں ہے، تب یہ کیفیت ہے۔ محرم شروع ہونے لگتا ہے ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، یہ عجیب و غریب کیفیت پیغام دے رہی ہے، یہ حسین ابن علی کا قربانی کا اثر ہے جو آج بھی پایا جا رہا ہے، یہ پایا جاتا رہے گا۔ اصل ذمہ داری ہماری ہے کہ اس عزائے امام حسین سے اپنے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، اپنی قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ عزائے امام حسین بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یقین رکھیے کسی بھی عبادت کے اثرات اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس چیز میں روح پائی جاتی ہو۔ حسین ابن علی کے ذکر سے اگر اثر لینا ہے تو روح عزائے امام حسین کو تلاش کرنا ہوگا۔ روح عزائے امام حسین کی رضا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اہتمام عزا کریں، ہم عزاداری امام حسین کے لیے تیار ہوں، لیکن نیت صرف امام حسین کی خوشنودی ہو، امام حسین کی رضا نگاہوں میں ہو۔ یقین رہے کہ جب عزاداری امام حسین کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھ کر ہوگی تو یہی عزاداری ہماری ترقی کا ذریعہ بن رہی ہوگی، یہی عزاداری ہمارے سماج سے جہالت کے خاتمے کا ذریعہ بن رہی ہوگی، یہی عزاداری ہمیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی
طرف لے جا رہی ہوگی۔ شرط ہے کہ اس عزاداری کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ 18 قربانیاں نہیں ہیں بلکہ حسین نے 72 قربانیاں دی ہیں، اور کیسے کیسوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ان 18 کی تاریخ پڑھیے، یہ ایک گھر کے افراد تھے جو قتل کیے گئے ہیں۔ یہ تنہا اگر اولادیں ہیں تو علی ابن ابی طالب کے گھرانے کی ہیں، اگر یہ اولادیں ہیں تو ابو طالب کے بیٹے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انصاف سے بتائیے، ایک گھرانے کے 18 لوگ ایک دوپہر میں شہید کر دیے جائیں، ایک دوپہر میں، جن کی لاشیں نگاہوں کے سامنے ہوں۔ ان حالات میں ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں دوسروں کے جنازوں کو دیکھ کر۔ اگر کسی جنازے میں کچھ کم لوگ ہوں تو آدمی سوچتا ہے کہ کتنے کم لوگ جنازے میں ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہتا ہے۔ ہر ایک جو بھی جانے والا جاتا ہے اسے قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کربلا کا پیغام ہمارے لیے ہے، کربلا کا درس ہمارے لیے ہے، کربلا ایک یادگار ہے ہمارے لیے جو پیغام دے رہی ہے کہ سوچو جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور انہی قربانیوں میں ایک بعض تاریخوں کے اعتبار سے جو مناسبت ہے، اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ آج کی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے جناب مسلم کے 2 کم سن شہزادے جو کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ عزیزو ذرا سوچئے، کربلا میں معمولی بات نہیں ہے، چند بچے شہید نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 2 ہی 4، بلکہ کس حد تک ظلم ہے، صرف کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا سے پہلے بھی بچے شہید ہوئے ہیں، کربلا کے بعد بھی اس مشن میں بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور انہی بچوں کے اور کم سن جوانوں کی شہادتوں میں مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے کوفے میں قید رہے ہیں۔ عزیزو ذرا سوچئے، روایت ہے کہ کوفے میں جناب مسلم کے 2 بیٹے قید خانے میں 1 سال تک رہے ہیں۔ واقع کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے بھی آیا ہے، کوفے سے شام تک گیا ہے۔ کیا کبھی غور کیا جب یہ قافلہ کوفے میں آیا ہے تو اسی کوفے میں آنے والے قافلے میں جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ بھی ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کی شریک حیات بھی ہیں۔ یعنی مسلم ابن عقیل کی شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کوفے میں 2 بچے جو قید ہیں ان کی ماں بھی کوفے میں آئی ہے۔ انصاف سے سوچئے کہ ایک شہر میں ماں آ کے چلی جائے، اسے یہ معلوم نہ ہو پائے کہ اس کے لال اسی شہر میں قید ہے، اسے یہ بھی پتہ نہ چل پائے کہ اس کے بچوں کو اسی شہر میں قید کیا گیا ہے۔ عزاداروں، جو ایک روایت ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جب شہید کیا گیا ہے تو آپ کے جسم مبارک کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا ہے۔ دل یہی کہتا ہے کہ جب جناب مسلم کی زوجہ کوفے میں آئی ہوں گی اور نگاہ جناب مسلم کے لاشے کی طرف گئی ہوگی تو دیکھ کے یہی تو کہا ہوگا، اے مسلم، میں 2 بچوں کو کربلا لے کر گئی تھی، ان 2 بچوں کے لاشیں ہمارے ساتھ ہیں، کٹے ہوئے سر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اے مسلم 2 بچے تمہارے ساتھ کوفے آئے تھے، یہ ماں ان بچوں کے لیے پریشان ہے، میرے لال کہاں گئے؟ عزیزو، یہی 2 بچے ہیں جو قید خانے میں رہے ہیں، 1 سال قید رہے، لیکن جب قید سے رہائی ملی تو کس طریقے سے رہائی ملی؟ ایک شخص کے گھر تک پہنچتے ہیں، وہ شخص بھی دشمن اہل بیت ہے، خاتون نے گھر میں پناہ دی ہے، لیکن مرد ہے دنیا کی لالچ میں معمولی سے مفاد کے لیے اس نے ان بچوں کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے، چونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ 2 بچے بھاگ گئے ہیں، فرار کر گئے ہیں، اعلان کیا کہ جو بھی بچوں کا سر لے کر آئے گا اس کے لیے اتنا انعام ہے۔ جب وہ شخص اپنے گھر میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہمارے ہی گھر میں مسلم کے بچوں نے پناہ لی ہے، اور اس وقت معلوم ہوا جب رات کے سناٹے میں یہ 2 چھوٹے بچے جناب ابراہیم اور جناب محمد، ان 2 بچوں کا نام ہے ابراہیم اور محمد، ایک دفعہ سوتے سوتے آنکھ کھلی اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بیدار کیا، جگایا اور جگا کر یہ جملہ کہا کہ لگتا ہے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، لگتا ہے ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہماری شہادت کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، فرما رہے تھے بچوں ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، آخری لمحات میں آؤ گلے مل کر ہم رو لیں۔ عزیزو، ان بچوں نے گریہ کرنا شروع کیا، اس ملعون کو جب گریے کی آواز
اس کے کانوں تک پہنچی۔ آ کر حجرے میں دیکھا کہ 2 چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ سوال کیا تم کون ہو؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم مسلم کے اولاد ہیں۔ اس ملعون نے بچوں کے بالوں کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے صحن خانہ میں لے کر آ کر ایک جملہ کہتا ہے کہ میں تمہاری تلاش میں کوفے میں ٹہل رہا تھا اور تم ہمارے ہی گھر میں موجود ہو۔ عزیزو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر فرات کے کنارے آتا ہے۔ پہلے اپنے غلام سے کہا کہ ان کے سر قلم کر دو۔ عزیزو، اتنے کمسن بچے تھے کہ غلام کی بھی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرے، شہید کرے۔ اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے کہ ان بچوں کو قتل کر دو۔ جوان بیٹے نے بھی انکار کیا۔ یہ ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا۔ جیسے اس کی تلوار اٹھی، ایک دفعہ بڑا بھائی سامنے آ گیا، پہلے مجھے قتل کر دے، میری نگاہوں کے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کر۔ اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہماری ماں نے بھائی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے کے کہا تھا، اے محمد اپنے بھائی کا خیال رکھنا، یہ چھوٹا بھائی ہے۔ عزیزو، ایک بھائی کو گوارا نہیں تھا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے، ظالم پہلے ہمیں قتل کر دے، اس لیے کہ میں اپنی نگاہوں سے اپنے بڑے بھائی کی شہادت کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ عزادارو، ظالم کی تلوار چلتی ہے۔ ایک بھائی کا سر قلم ہوا، دوسرے بھائی کا سر قلم ہوا۔ یہی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر ہے، وہ ظالم ابن زیاد کے پاس لے کر آتا ہے۔ عزیزو سنیے، جیسے ہی ابن زیاد نے ان کم سن بچوں کے سروں کو دیکھا، ظالم تھا، بے رحم تھا، لیکن اتنا کہہ اٹھا، اے ملعون، تجھے ان بچوں کے چہروں کو دیکھ کے بھی رحم نہ آیا؟ ذرا انصاف سے بتاؤ، جب ایک ظالم دیکھ کے برداشت نہ کر پایا، ہائے جن ماں کے یہ لال تھے، اس ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ عزاداروں، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید تو کر دیا گیا، یہ دونوں بچے قتل کر دیے گئے۔ ابن زیاد کے دربار تک 2 چھوٹے بچوں کے سر پہنچے، لیکن یہ 2 ہی سر نہیں ہے، بلکہ کربلا میں ایک سر ایسا بھی ہے کہ جو دکھیاری ماں رباب نے دیکھا ہے۔ ایک ماں کے لیے 6 مہینے کے بچے کی شہادت معمولی نہیں ہوتی۔ آقا حسین لے کر در خیمہ پر آتے ہیں، اے رباب اپنی امانت لے جاؤ۔ جناب علی اصغر کو دیکھ کے بس یہی کہا تھا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا تیرے سن کے بچے بھی زہر کیے جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ تو شہادت کا وقت تھا جو جناب رباب نے دیکھا، لیکن اسی ماں نے ایک منظر شام غریبہ میں دیکھا ہے کہ جب ظالموں نے لاش اصغر کو تلاش کرنا شروع کیا، اور وہ منزل بھی آئی کہ جب زمین سے لاش اصغر کو نکالا ہے، اس دکھیاری ماں نے شام غریبہ میں جو سرزمین کربلا پہ منظر دیکھا، ظالم کی تلوار چلتی ہے، 6 مہینے کا بچہ سر تن سے جدا ہو گیا، رباب تڑپتی رہی، دل یہی کہتا ہے فرات کا رخ کیا ہوگا۔ اے میرے غازی عباس، جب تک تم زندہ تھے کسی میں مجال نہ تھی کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ اے غازی عباس، آؤ اس امتحان کو رباب کا اپنی نگاہوں سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔